یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ تو صادقین کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تقوی، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تقوی کا حکم فرماتے ہیں۔ اب یہ صادقین کون ہیں؟ اس کے بارے میں یہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسرا سپارہ ہے اور یہ چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صادقین کون ہیں، متقی کون ہے، صادقین کون ہے، یہاں سے پتہ چلے گا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی جو اللہ نے بیان کی وہ صادقین ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو جن کے اندر یہ صفات ہوں ان کی صحبت میں رہو تو اللہ تعالیٰ شانہ تقوی عطا فرمائیں گے۔ اثر ہوتا ہے صحبت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر۔ اس یہاں تک تو تعلق ہو گیا ایمان کا، کہ ایمان میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 ایمانیات ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس میں یوم آخرت میں زندہ ہونے کی بھی بات آ گئی۔ تو 6 باتوں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ ایمان والا شخص وہ ہے جن کے اندر یہ باتیں ہوں گی، ان پر جو ایمان لائے گا، ان 6 باتوں پر اور تقدیر پر ایمان اس کے علاوہ، وہ ایمان والا ہوگا۔ تو پہلی صفت ہے ایمان کا ہونا، ان ساری باتوں پر ایمان کا ہونا۔ اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، مال کا خرچ کرنا اس کی محبت میں، حب ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے کہ مال خرچ کرنا، جو شخص ایمان کے ساتھ یہ صفت اس کے اندر ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، ذوی القربى اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، والیتامى یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، والمساکین مساکین پر خرچ کرتے ہیں، محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، وابن السبیل اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے لوگ ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، والسائلین اور جو سوال کرتا ہے اس پر بھی خرچ کرتے ہیں، وفی الرقاب اور گردن چھڑوانے کے لیے، نہیں کوئی قیدی ہے اور اس کو چھڑوانا ہے، بے گناہ قید ہے یا جو ہے مسلمان کافروں کی قید میں چلا گیا ہے تو اس کو قید سے چھڑوانا ہے، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا، تو اس کو چھڑوانا۔ یا ایک شخص اپنی سزا پوری کر چکا ہے، جیل میں ہے اور اس کو چھڑوانے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے تو اس کو جیل سے چھڑوانا، اس میں خرچ کرتا ہے۔ مال کے خرچ کرنے کی ترغیب ہے بہت زیادہ، اور اللہ کی محبت میں اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔
ایک ہے کہ جنت کے لیے کرنا کہ خرچ کریں گے تو جنت میں اللہ محل عطا فرمائے گا، اور ایک ہے اللہ کی محبت میں خرچ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ شانہ صادقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں کن کن پر، آگے اللہ نے ان کی تفصیل بیان فرما دی۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا، قرابت دار، ذوی القربہ، قرابت داروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے اور چچاؤں کا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، الاقرب فالاقرب، وہ اتنے زیادہ ان کا حق ہو جاتا ہے۔ اور یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، محتاج جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسکین محتاجوں کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں دین کے احیاء کے لیے، تو ان کے اوپر خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ دین کے لیے نکلے ہیں تو ان کے پیچھے بیوی بچوں کا بھی خرچہ ہے، ضروریات ہیں، تو ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، خود ان کے خرچے کا بھی انتظام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھرپور کرتے ہیں مالی طور پہ، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں۔ صادقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور کن کن پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چند وہ جو اس کے مواضع ہیں موقع ہیں ان کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو جو سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس نے مانگا ہے، اس کو پھر خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ قرضہ مانگتے ہیں تو ان کو قرضہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی مال خرچ کرنا ہے۔ وفی رقاب، اور قیدیوں کو چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کی صفت بیان کی۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کی صفت اللہ نے بیان کی۔ اگلی صفت بیان کی اللہ نے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز جہاں بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا وہاں نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا، اہتمام پورا کرتے ہیں، اوقات کا بھی خیال رکھتے ہیں، باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں، اور سفر میں حضر میں نمازوں کی فکر کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نمازی۔ یہ نہیں ہے کہ معمولی بات پہ معمولی عذر کی وجہ سے نماز کو قضا کر دیا یا لیٹ کر دیا یا جماعت چھوڑ دی۔ نمازی وہ ہوتا ہے جو ان ساری باتوں کا خیال رکھتا ہے، وقت کا بھی خیال رکھتا ہے، فکر بھی اسے ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، بلکہ نمازی وہ ہوتا ہے جو اپنے کاموں کو نماز کے اوقات کے حساب سے ترتیب دیتا ہے۔ بھئی ہم ظہر کے بعد فلاں کام کریں گے، عصر کے بعد ہم فلاں کام کریں گے، پھر ہم یہ کام مغرب کے بعد کریں گے۔ نمازوں کے اوقات کے حساب سے اپنے کاموں کی ترتیب بناتا ہے، وہ ہوتا ہے نمازی۔ سفر بھی حساب سے کرتا ہے کہ ہم نے ظہر کہاں پڑھنی ہے، ہم عصر کہاں پڑھیں گے، ایسے انداز سے سفر کرتے ہیں کہ نمازیں ضائع نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے نمازی۔ وہ آتا زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور ایفا عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ نبھاتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے اس کے خلاف نہیں کرنا۔ یہ تو منافق کی صفت ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو وعدے کا پاس کرتا ہے۔ میں آیا جی، میں 5 منٹ میں آیا، اور 5 منٹ کو محاورہ بنایا ہوا ہے اور آدھے گھنٹے تک پہنچا نہیں، تو 5 منٹ اس کے ہوئے ہی نہیں ابھی تک پورے، اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ منافق تو نہیں ہے، لیکن منافقوں والی صفت اس کے اندر، جراثیم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ 5 منٹ کہا ہے تو پھر 5 منٹ ہی ہونا چاہیے اس کا مطلب۔ جہاں آپ 5 منٹ کا پاس نہیں کر سکتے وہاں آپ 5 منٹ کہتے کیوں ہیں، 1 منٹ کہتے کیوں ہیں؟ آپ کہیں نا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، میں نے فلاں جگہ سے آنا ہے اور اتنی دیر تک اندازاً مجھے اتنا وقت لگ جائے گا، لیکن عادت بنائی ہوئی ہے کہ جی فون پہ کہہ رہے ہیں میں آیا، یہ 5 منٹ میں آیا،
اب 5 منٹ، اور 5 منٹ وہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ہی ہو گئے اس کے، اور اسے کوئی فکر ہی نہیں کہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ان گناہوں کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمارا حال یہ تھا کہ چھوٹے سے گناہ کو بھی ہم ایسا سمجھتے تھے جیسا پہاڑ ہمارے اوپر رکھا ہے، پہاڑ گرے گا ہمارے اوپر، اور تم بڑے بڑے گناہوں کو بھی معمولی سمجھتے ہو۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، یہ ہمیں ہلاک کروا دے گا، اور تم بڑے بڑے گناہ بھی ایسے ڈٹائی کے ساتھ کرتے ہو۔ تو ہمارا حال ایسے ہی ہے، وعدہ خلافی کرنا، یہ جتنے کاریگر ہیں نا، پلمبر ہو گیا، الیکٹریشین ہو گیا، جتنے بھی کاریگر ہیں، اکثر کاریگر وعدہ خلافی کرتے ہیں، پریشان کریں گے اگلے آدمی کو، جھوٹ بھی بولیں گے اور وعدہ خلافی بھی کریں گے، اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ جی میں آیا جی ابھی، اور ابھی وہ کہیں ہوتا ہے اور کہتا ہے میں رستے میں ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو صادقین وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرتے ہیں۔ 3 باتیں اگر فرمائی اللہ، کن موقعوں پہ صبر کرتے ہیں کہ کوئی تکلیف، کوئی مضرت ہو گئی، تکلیف ہو گئی، اور تنگی میں بھی، فی البأساء تنگی میں، والضراء کسی تکلیف میں، وحین الباس جنگ کا موقع ہو تو اس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کی بہت بڑی صفت ہے۔ اب یہ صفات جن کے اندر ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ صادقین ہیں، واولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں۔ تو یہ صفات جو اللہ نے بیان فرمائی، کتنی صفات بیان فرمائی؟ پہلی ہے ایمان، ایمان میں یہ ساری باتیں آ گئی جس کا تذکرہ کیا، اور دوسری چیز ہے اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، زور کس پہ ہوا؟ اللہ کی محبت پہ۔ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، نیکی اللہ کی محبت میں کرنا، اس لیے مشائخ صوفیہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں اعمال کرنا سکھاتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو اخلاص بھی آ جائے گا، اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ کی محبت آ جائے گی تو اخلاص بھی آئے گا۔ تو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ان مواقعوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری صفت ہے نماز قائم کرنا، چوتھی صفت ہے زکوٰۃ کا دینا۔ زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں، لیکن اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، کہ بدنی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور مالی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو وعدے کا پاس کرتے ہیں، اور کتنی ہوگی؟ 5۔ چھٹی چیز ہے وہ صبر کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ یہ 6 صفات ہیں، ان 6 صفات جس شخص میں ہوں گی، اولئک الذین صدقوا، وہ صادقین ہیں، وہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانو نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا من الصادقین، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو۔ تو یہ جو 6 صفات ہیں، یہ صفات تمہارے اندر بھی آئیں گی، اور تم بھی جو ہے وہ صادقین میں سے ہو جاؤ گے، اور تم ہی لوگ جو متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔